ہم اس زمین پر چلتی پھرتی مخلوق کی کئی اسپیشیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم جانداروں کی ان اقسام کو گننا شروع کر دیں تو سوچئے کیا وہ گنتی میں پورے آ پائیں گے؟ کیونکہ یہ کائنات جتنی بڑی ہے اس میں اتنے ہی زیادہ جاندار بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ جتنی مخلوق خشکی پر پائی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ مخلوق سمندر کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جیسے جیسے ہم سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں ویسے ویسے پانی کا پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ سمندر کی اوپر والی تہیں جہاں پہ پانی کا پریشر کم ہے وہاں پر تو زندگی ممکن ہو سکتی ہے، جہاں پر مچھلیاں اور دوسری آبی مخلوق رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم بہت زیادہ گہرائی میں جائیں جیسا کہ 5 سے 6,000 میٹر کی گہرائی میں تو وہاں پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ زندگی ممکن نہیں ہے، لیکن حیران کن طور پر زندگی وہاں پر بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے سمندر کی سب سے اوپر والی تہہ جو کہ 200 میٹر کی گہرائی پر مشتمل ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ سمندر کی 200 میٹر کی گہرائی کو دی سن لائٹ زون کہتے ہیں۔ یہ وہ والا ایریا ہوتا ہے جہاں پر سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے اور وہاں کلرفل جانور اور دوسری مچھلیاں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن اگر مزید گہرائی میں جائیں تو وہاں پر سن لائٹ نہیں پہنچ پاتی اور سورج کی روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں فوٹو سنتھسس کا عمل بھی نہیں ہو پاتا۔ اور فوٹو سنتھسس کا عمل ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عمل ہے جس میں جانداروں کے لیے خوراک کی تیاری ہوتی ہے۔ تو جب وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی تو فوٹو سنتھسس کا عمل بھی نہیں ہو پاتا اور نہ ہی جانداروں کے لیے خوراک تیار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پر زندگی ایگزسٹ کرتی ہے۔ مزید 1,000 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو اس زون کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیرونی روشنی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس جگہ پر روشنی کا صرف ایک واحد ذریعہ جانور خود ہوتے ہیں۔ کچھ جانوروں کے جسم سے لائٹ ایمٹ ہوتی ہے، اس لائٹ کی وجہ سے ہلکی سی روشنی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے جس سے یہ جاندار گزارا کرتے ہیں۔ آئیے مزید 6,000 میٹر کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ وہ ایریا ہے جسے دی ایبس زون کہتے ہیں۔ اس میں پریشر انتہائی زیادہ ہوتا ہے اور یہ بالکل ڈارک ایریا ہے جہاں پر روشنی کسی بھی سورس سے نہیں پہنچ پاتی اور فوٹو سنتھسس کا عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پر زندگی ایگزسٹ کرتی ہے اور جو جانور یہاں پر اس جگہ پہ رہتے ہیں وہ سائز میں بہت زیادہ بڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ اتنے زیادہ پریشر میں اتنی بڑی جسامت کے جاندار کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ ایریا جہاں پر فوٹو سنتھسس کا عمل بھی ممکن نہیں ہے، تو ایسے جانوروں کے لیے وہاں پر خوراک کا بندوبست کیسے ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا راز کیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ سمندر کی پہلی تہہ کے اندر فوٹو سنتھسس کا عمل ممکن ہے، اسی وجہ سے وہاں جاندار اور پودے دونوں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ پودے مردہ ہو جاتے ہیں تو ان کی باقیات گلنے سڑنے کے بعد سمندر کی نچلی تہوں کی طرف گہرائی میں روئی کے گالوں کی طرح نیچے کی طرف حرکت کرتی ہیں، اور جب یہ نیچے کی طرف جاتی ہیں پودوں کی ان باقیات کو مرین سنو کہتے ہیں۔ یہی مرین سنو ہے جو 6,000 میٹر کی گہرائی میں موجود جانداروں کی خوراک بنتی ہے۔ مرین سنو پر سب سے زیادہ انحصار کرنے والا آبی جانور ویمپائر سکویڈ ہے۔ ویمپائر سکویڈ کی باڈی کے اوپر کچھ فلامنٹس لگے ہوتے ہیں جن کو یہ زیادہ سے زیادہ مرین سنو کو پھانسنے یا پکڑنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور پھر اس کو اپنے خوراک کے طور پر استعمال کر لیتی ہے۔ سمندر کی اسی گہرائی میں پائے جانے والے ایک اور جانور دی جائنٹ سکویڈ کی بات کرتے ہیں۔ یہ 13 میٹر لمبا اور 275 کلو گرام وزنی ہے۔ اس کا وزن تقریباً 700 کلو گرام تک پہنچ سکتا ہے۔ حیران کن طور پر اتنا زیادہ وزن ہونے کے باوجود یہ پانی کا اتنا زیادہ پریشر برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جسامت ہونے کے باوجود اس کے جسم کا میٹابولزم ریٹ بہت سلو ہوتا ہے۔ اس کو زندہ رہنے کے لیے ایک دن میں صرف 30 گرام کیلوریز ہی کافی ہوتی ہیں۔ اگر یہ ایک چھوٹی فش کو بھی کھا لیں تو 500 کلو گرام کا وزنی یہ جانور 200 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے کم میٹابولزم ریٹ کے باوجود بھی یہ زندہ رہ سکتی ہے۔ سمندر کی ایک اور کریچر جسے گرین لینڈ شارک کہتے ہیں، یہ بھی سمندر کے اسی حصے میں پائی جاتی ہے۔ یہ آرکٹک اوشن کی سب سے بڑی مچھلی ہے۔ یہ سائز میں تقریباً 7 میٹر لمبی اور وزن میں تقریباً 1400 کلو گرام ہوتی ہے۔
یہ پانی کی گہرائی میں اس ایریا میں رہتی ہے جہاں کا ٹمپریچر تقریباً -2 سے -7 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ یہ اکلوتا جانور ہے جو اتنے کم ٹمپریچر میں بھی سروائیو کر سکتا ہے۔ اس کی ایوریج لائف 272 سال ہوتی ہے۔ یہ اتنا لمبا جیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پروٹینز موجود ہوتی ہیں۔ یہ پروٹینز اس کی پیدائش کے وقت سے لے کر اس کے مرنے کے وقت تک برقرار رہتی ہیں۔ اسی پروٹین کا استعمال کر کے اس کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ دی جائنٹ اسکویڈ کی طرح اس کا میٹابولزم ریٹ بھی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی شکار کی زیادہ تلاش نہیں ہوتی کیونکہ یہ کم خوراک پر گزارا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ زمین کی اتنی گہرائی میں جہاں پر فوٹوسنتھسس کا عمل بھی ممکن نہیں ہے اور جہاں خوراک بھی پیدا نہیں کی جا سکتی، وہاں کے جانوروں میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم خوراک میں زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں۔